پروردگار عالم کی بے تحاشا نعمت ہے اور اس کا لطف و کرم بے تحاشا ہے، اور بندے کا کام یہی ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تاکہ نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا جائے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جو لطف و کرم کیے ہیں، میں غور کرتا ہوں کہ ان نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے، اس کے لطف و کرم میں ایک لطف و کرم ایسا ہے جس کا بدلہ زندگی تو بہت مختصر سی ہے، اگر قیامت کے بعد تک بھی ادا ہوتا رہے تو اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ لطف و کرم اور وہ نعمت پروردگار عالم نے ہمارے ساتھ مخصوص کی ہے، جس کا نام ہے ولایت محمد اور آل محمد۔ یہ اس لیے میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بھی غور کیجیے گا، اور اگر میری بات میں اختلاف ہو تو مجھ سے آپ شکایت کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی میں گزرنے والے ہر مرحلے میں، اور مرحلہ بھی زیادہ ہے، ہر لمحے میں غور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو میں اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے کو محمد اور آل محمد سے خالی نہیں پاتا۔ میں نے اسی لیے ابتدا میں عرض کیا ہے، ساری ثواب کی مجلس نہیں، آیت ضرور اس طرح کی میں نے تلاوت کی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں میری اور آپ کی زندگی میں جس میں آل محمد اس لمحے میں ہماری زندگی میں شامل نہ ہو، آنکھیں کھلنے سے لے کر آنکھیں بند ہونے تک۔ اور کمال یہ ہے کہ صرف اتنا ہی ساتھ ہو تو شاید جو ہے وہ نعمت بہت ساری نعمتوں سے جڑ جائے، کہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو آنکھ کھولتے ہی آپ کے ساتھ ہیں اور آنکھ بند ہونے تک ساتھ ہے۔ مثلاً یہ سانس لینا ہی زندگی ہے، آپ دنیا میں آتے نہیں ہیں تو سانس لے رہے ہوتے ہیں، سانس روکا زندگی کا خاتمہ ہو۔ لیکن یہ والی نعمت ایسی ہے، یہ لطف و کرم پروردگار کا ایسا ہے، جب سانس نہیں لیتے تھے تب بھی ساتھ تھا، جب سانس لینا شروع کیا تب بھی ساتھ تھا، جب سانسیں لینا بند کر دیں گے تب بھی ساتھ ہی ہوگا۔ یہ لطف و کرم آپ سے جدا ہونے والا نہیں۔ تو جب سانسیں ہی نہیں تھی، سانس تو دور کی بات ہے، وہ جو خلقت کا مرحلہ ہے، ایک لوتھڑا بھی نہیں تھا انسان، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، تب سے ساتھ ہے۔ تو جو لطف و کرم پروردگار عالم کا وجود کے نہ ہونے سے پہلے سے ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ سانسیں رکنے کے ساتھ ختم ہو جائے؟ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ جس کے ساتھ وہ لطف و کرم جڑ گیا، بس اب اسی کے ساتھ جڑ گیا لطف و کرم۔ ابھی شام میں ہی میں سوئم کی مجلس پڑھ رہا تھا، تو وہاں میں نے جملہ عرض کیا جو کہ شاید اس جملے سے مطابقت ہو اس کی، کہ اسی وجہ سے میں نے یہ دیکھا، سانس رکنے اور رکنے کی بات کر رہا ہوں، کہ میں نے یہ دیکھا کہ آل محمد کی زندگی میں کہ ان سے جو شخص اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، تو میں اس کے لیے دیکھتا ہوں اور بہت غور کرتا ہوں، تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ چونکہ ان کے لیے موت نہیں ہے تو ان سے وابستہ ہونے والے کے لیے بھی موت نہیں ہے۔ موت اس کے لیے ہے جو ان سے وابستہ نہیں ہے، اس کے لیے موت ہے۔ اس لیے کہ جو ان کے لیے موت ہے، جو لفظ موت ہے شاید مناسب نہ ہو، لیکن جو موت ہے اسے درک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یعنی رسول خدا دنیا سے گزر گئے، مولا کائنات اور آخر امام عسکری تک دنیا سے گزر گئے، تو ظاہراً جو لفظ ایک آئے گا، مثلاً موت، شہادت، انتقال، کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لفظ کو ان کے ساتھ جوڑ کر درک کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے، کبھی کبھی میں اشارہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، اس کا جواب بھی خود بخود آپ کو اسی بات کے اندر مل جائے گا۔ اور بچے بیٹھے ہیں چہرے، ان کے لیے جو ہے نا وہ کہہ بھی دیتا ہوں، مثلاً معصوم کی ولادت ہوتی ہے، معصوم کا ظہور ہوتا ہے، معصوم کا نزول ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تو بات کر رہا ہوں موت کے اوپر، کہ موت تو ہے، اس لیے کہ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو کوئی موجود نہیں ہے،
یہ تو طے شدہ بات ہے. لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ موجود ہیں، انہوں نے دیکھا. مثلاً کربلا سب نے دیکھی، امام حسن کی شہادت سب نے دیکھی، امام زین العابدین کی شہادت اور الی آخر امام عسکری علیہ السلام تک کی شہادت لوگوں نے دیکھی. زہر دینے والے نے زہر دیا، تلوار چلانے والے نے تلوار چلائی، گلا کاٹنے والے نے گلا کاٹا، لوگوں نے دیکھا، انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، شہادت ہو گئی. لیکن ان کے ساتھ جب اس لفظ کو جوڑیں گے تو اس کو درک کرنا اتنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. وہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، جو ان سے وابستہ ہے اس کے لیے موت نہیں ہے، موت ہے ہی نہیں، بس زندگی ہی زندگی ہے. اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ زندگی کی زندگی کتنی ہے، ہر چیز کی ایک حیات ہے، ہر چیز کی ایک زندگی ہوتی ہے. زندگی کی خود زندگی کتنی ہے، تو اس کا بہت آسان سا جو ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے جواب ہے کہ یہ زندگی اگر آل محمد کے ساتھ ہے تو اس کی حیات ہمیشہ والی ہے، اور اگر یہ زندگی آل محمد کو چھوڑ کر ہے تو بس اتنی زندگی ہے جتنی ایک سانس کی زندگی ہوتی ہے. جب تک چل رہا ہے تو زندہ ہے، رک گیا تو مردہ ہے. لیکن اگر یہ زندگی آل محمد کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو زندگی ابدی زندگی ہے، پھر وہ کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. تو ان کے ساتھ اگر لفظ موت کو جوڑ دے تو اس کو درک کرنا آسان نہیں ہے، موت کو سمجھنا آسان نہیں ہے، تو پھر آنے کے جو مرحلے ہیں ان کو سمجھنا تو ناممکن ہو جائے گا. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم نے موت کو رکھا ہی نہیں ہے، موت کو رکھا ہی نہیں ہے. آپ سب سنتے رہتے ہیں بارہا، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو ان کی محبت لے کر مرے وہ شہید ہے. اور شہید کے لیے پروردگار عالم نے قرآن میں کہا کہ یہ مردہ نہیں ہے، اسے مردہ خیال نہ کرنا ہرگز، اس لیے کہ یہ تو زندہ ہے اور تم شعور نہیں رکھتے کہ یہ تو اپنے رب کے یہاں سے رزق بھی پاتا ہے، یعنی اتنا زندہ ہے کہ رزق بھی پاتا ہے. شہید ہونے والے کا شعور نہیں رکھتے آپ، ایسے ہی ہے، شعور نہیں رکھتے. کتنے لوگ ہیں جن کو یہاں پر بھی شہید کر دیا، دنیا میں ان کی محبت میں لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا. پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ شہید ہے. اب جو باقاعدہ میدان میں یا کسی کو خنجر سے، کسی کو کسی ہتھیار سے قتل کر دیا جائے اور اس کو ہم شہید کہہ رہے ہیں، وہ شہید تو ایک شہید ہے ہی شہید. لیکن بالکل آسان کر دیا کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. کچھ بھی نہیں کرو، نہ کسی میدان میں جاؤ، نہ تلوار اٹھاؤ، نہ اسلحہ اٹھاؤ، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو. اگر موت بھی آ جائے گی تو مردہ نہیں کہلاؤ گے بلکہ شہید ہی کہلاؤ گے، یعنی مردگی قریب بھی نہیں آئے گی، بس زندگی ہی زندگی رہے گی. ایسا ہی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک شخص تھا ہمارے درمیان میں رہتا تھا اور وہ شہید ہو گیا، باقاعدہ شہید ہو گیا. باقاعدہ کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ سب ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ بے گناہ قتل کر دیا گیا اور لوگوں نے اس کے نام کے ساتھ لگا دیا شہید. اس شخص کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس کو درک نہیں کر سکتے. اور فرما رہے آپ، اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے. یہ زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ یہ اپنے رب کے یہاں سے رزق بھی پاتا ہے. تو اب مجھے بتائیے، جن سے جڑ جانے کی وجہ سے انسان ایسا بن جائے کہ اس کی موت درک نہیں کی جا سکتی، تو خود ان کی شہادت کو کیسے درک کیا جا سکے گا؟ تو جس کی شہادت درک نہیں ہو پا رہی اس کا دنیا میں آنا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بات کچھ واضح کر پایا میں؟ جانا جو دنیا نے دیکھا وہ سمجھ میں نہیں آنے والا، تو جو آنے والا مرحلہ ہے جس میں کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے کسی کی سمجھ میں آ جائے گا؟ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیے، سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. معصوم درمیان میں دیکھیں ایک اور بات یاد آ گئی. ایک شاہ فصل میں ایک طبیب تھے اور وہ تو اپنے آپ کو طبیب کہلاتے ہوئے کہتے ہیں میں سنیاسی ہوں. سنیاسی سمجھتے ہیں جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں. ایک دفعہ اچھا وہ بہت زیادہ چونکہ محنت کرتے تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. بہت زیادہ اپنے کام میں جو ہے بہت پرفیکٹ آدمی تھے اور اس تجربوں نے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا بھی دیا تھا.
یہ بھی یاد رکھیے گا، جس کی وجہ سے انہیں ایک خاص محبت سی ہو گئی اور وہ اکثر بلاتے رہتے تھے آئیں بیٹھے اور ہمیں کچھ آگے کی بھی بتائیں. تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے ایک دن کھل کے مجھ سے کہا کہ تحقیق کے دوران جو ہے وہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ حق کہاں ہے. تو میں نے کہا جڑی بوٹیوں سے آپ یہاں پہنچ گئے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کہہ لگے بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں. اور انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی جو شاید کہ بچے جو ہے وہ تعجب کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بڑی گہری بات تھی، انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دی. وہ کہنے لگے کہ آپ تو مولانا ہیں، آپ مجھے بتائیں موت کیوں ہوتی ہے. میں نے کہا موت کیوں ہوتی ہے مطلب آپ کس سینس میں پوچھ رہے ہیں؟ کہا موت کیا ہے، مطلب موت کیا ہوتی ہے. میں نے کہا موت بدن اور روح کا جدا ہو جانا موت ہے. کہ یہ روح اور بدن جدا ہو گئی یہ موت ہو گئی. تو یہ روح بدن سے جدا ہوتی کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے جدا ہو جاتی ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے. کہنے لگے بس اسی جملے نے مجھے حد تک پہنچایا. جسے آپ نقص کہہ رہے ہیں وہ میری نظر میں نقص نہیں ہے. آپ نقص سمجھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایسے دل کی دھڑکن بند ہو گئی مر گیا. کہ میرا سوال اس سے اور آگے ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ عجیب دیکھیں غور کیجیے گا. کہ وہ سوال یہ ہے کہ یہ دل کی دھڑکن جو بند ہوئی یہ بند ہوئی کیوں ہوئی کیوں؟ میں نے کہا بلاکیج کی وجہ سے. کہ بلاکیج اگر ہو گئی تو دل دھڑکنا چھوڑ دے گا. میں نے کہا میں ڈاکٹروں کی بات نہیں ہو رہی، ابھی ڈاکٹروں کی بات نہیں، ابھی موت کی بات ہو رہی ہے. موت کیا ہے؟ میں نے کہا پھر آپ بتائیں، ہمارے پاس تو اتنی معلومات سے زیادہ نہیں. کہنے لگے جس دن دل دھڑکنا بھول جاتا ہے اس دن اسے موت ہو جاتی ہے. غور کیا آپ نے؟ میں نے کہا تو بینائی؟ کہنے لگے جس دن آنکھیں دیکھنا بھول جاتی ہے اس دن بینائی ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا دیوانگی؟ کہ جس دن عقل سوچنا بھول جاتی ہے اس دن دیوانگی. میں نے کہا فالج؟ کہ جس دن خون رگوں میں دوڑنا بھول جاتا ہے اس دن فالج. میں نے کہا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن یہ سسٹم جو ہمارے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر بھولتا چلا جائے تو انسان بیمار ہوتا چلا جائے گا. کہنے لگے بالکل. میں نے کہا آپ نے یہ کیسے سیکھا؟ کہنے لگے میں نے سیرت رسول سے سیکھا. اللہ اکبر. میں نے کہا سیرت رسول سے کیسے سیکھا، تھوڑا ہمیں ہی بتائیں. کہ رسول اللہ نے غدیر میں اتنا بہترین نسخہ دیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جو علی کو بھولتا چلا گیا وہ بیمار ہوتا چلا گیا. تو ان کی بات کو اس وقت ظاہراً تو میں مسکرایا، بہت ہنسا اور میں نے کہا اچھا یہ تو آپ نے ایک نیا رخ دینے کا مانا. نیا رخ نہیں دے رہا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جنہوں نے بھلا دیا وہ بیماری کی طرف بڑھ گئے اور جب یہ بھولنا شدت اختیار کر گیا تو لوگ مردگی کی طرف چلے گئے. میں نے کہا وہ مردگی آپ کو کہاں سے سمجھ میں آئی؟ کہا ایسے سمجھ میں آئی کہ فرزند رسول کا گلا کاٹ دیا کربلا میں. یہ انسان نہیں کر سکتا، یہ انسان نہیں کر سکتا. وہاں سے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ دھڑکتا ہوا دل دھڑکنا چھوڑ کیوں جاتا ہے. کہ جب چھوڑ جاتا ہے کہ جس فطرت کو خدا نے رکھا ہے اس فطرت کو اگر بھول جائے تو یہ دھڑکنا چھوڑ دے گا. کہ میں نے یہ دیکھا کہ ساری دنیا کا جو نظام ہے اس کی دھڑکن کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب. جو علی کو دور کرتا چلا جائے گا وہ مردگی کے قریب ہوتا چلا جائے گا. بات پہنچی گئی ہے. اب آئیے گا اس جملے کے اوپر کہ اس کا مطلب کہ اگر ان کے ساتھ زندگی، اب اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر مردگی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھولتے نہیں ہیں. ممات علی حب آل محمد، یہ جملہ بھی دیکھیں عجیب ہے. ان کی محبت کے ساتھ جو مرے گا، اس کا مطلب اگر بھلا کے مرے گا تو شہید نہیں ہے. مرتے دم تک جو ان کی محبت کے ساتھ رہے گا وہ شہید کہلائے گا. اور جو شہید ہو جائے گا تو ظاہراً چلا بھی جائے گا تو جائے گا نہیں. چلا بھی جائے گا
تو جائے گا نہیں، وہ یہی رہ جائے گا۔ یہ ساری نعمتیں، یہ سارا لطف و کرم ہے پروردگار کا، اور اس لطف پروردگار کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اتنا لطف کیا پروردگار نے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ انسانوں کا جو سلسلہ شروع ہوا اور پروردگار عالم کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوا روز اول سے، تو صنف کے اعتبار سے دو چیزیں نظر آئیں، ایک مرد، ایک عورت۔ جب شرف کے باب کو دیکھا تو سارا شرف مردوں کے حصے میں نظر آیا۔ ایسا ہی ہے، جب شروع میں عرض کیا میں نے سنجیدہ موضوع ہے، صنف دو بنائی، شرف ایک کو دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ جنت میں دونوں کو بھیج دیا، جاؤ، وہ بھی سیاست الہیہ ہے کہ جنت میں دونوں کو بھیج دیا، اور اس کے بعد کا باہر آ گیا، دونوں کو باہر نکال دیا۔ لیکن اللہ نے دونوں کے لیے یہ لفظ نہیں کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک کے لیے کہا تھا، وہ مرد ہے۔ بڑا عجیب مرحلہ ہے یہ، اگر آپ غور کریں گے تو آپ بہت دیر تک سوچیں گے اس پر کہ میں کیا کہہ کر گیا آپ کی خدمت میں۔ کہا ایک کے لیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں بچی ہوئی مٹی سے ہوا بنا دیا۔ یہ بچی ہوئی مٹی کو وہ والا تھوڑی تھا کہ آپ نے کوئی کام کروانا تھا اور ڈنڈی بج گئی تو آپ نے کہا ایک صندوق بنا دے چھوٹا، ایسا نہیں، ایسا تو نہیں۔ تو پھر یہ بچی ہوئی سے اللہ نے ان کو کیوں بنایا؟ وہ آگے انشاءاللہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، بچی ہوئی سے ہی کیوں بنایا، الگ سے کیوں نہیں بنا دیا؟ دیکھیں، کام لینا تھا آدم سے، تو مٹی منگوائی گئی آدم کے لیے۔ اب جو بچی ہوئی ہے تو اس میں بھی اثر وہی ہوگا جہاں سے آدم والی آئی، اس سے اللہ نے ایک عورت کو بنایا۔ ایسا ہی ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، اللہ نے عورت کو بنایا۔ یہ لفظ چونکہ عام ہے تو اس لیے میں نے استعمال کیا کہ اللہ نے اس سے ایک عورت کو بنایا۔ اب جب زمین پر دونوں کو اتارا تو اتارا جدا جدا، ایسے ہی ان کو جدہ میں اتار دیا، ان کو جو ہے سری لنکا میں اتار دیا۔ اب حضرت آدم جو ہے وہ حوا کو ڈھونڈ رہے ہیں، حوا یعنی ایک عورت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا آدم ایک عورت کو ڈھونڈ رہے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں، آدم زوجہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آدم زوجہ، دیکھیں زوجہ میں اور عورت میں بہت فرق ہے۔ زوجہ کو تلاش کرنے میں اور عورت کو تلاش کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عورت کو تلاش کرنے کے مطلب مقاصد کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن زوجہ کو تلاش کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نسل چاہیے۔ اور فرما رہے ہیں ایک نسل چاہیے، اس لیے زوجہ کو تلاش کر رہے تھے۔ اور وہ جو گریہ اور وہ رونا ہے وہ زوجہ اور عورت اور بیوی کے لیے نہیں ہے، وہ گریہ تو اس فراق میں ہے جو پروردگار عالم کا اور آدم کے درمیان ہو گیا۔ اس کی تصدیق کر دی اس پتھر نے جس کو ہر آج حاجی جانے والا چوم کر فخر محسوس کرتا ہے، جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ جنت کا پتھر ہے نا، وہیں سے آیا تھا۔ تو جنت کے دو پتھر ہیں وہاں حرم کے اندر، ایک حجر اسود اور مقام ابراہیم والا پتھر جس پر حضرت ابراہیم بلند ہو گئے۔ لیکن حجر اسود جو آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ آدم کو جب جنت سے رخصت کر دیا پروردگار نے تو جنت سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو پروردگار نے پوچھا اب کون ہے جو جنت میں رو رہا ہے؟ کہ پروردگار وہ پتھر ہے ایک رو رہا ہے۔ کہ کیوں روتا ہے؟ اس پتھر سے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہ وہ بندہ چلا گیا جو مجھ پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ اب وہ ذکر کوئی سنانے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے جب سنا تو خدا نے کہا کہ مجھے اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اس کو بھی وہیں بھیج دو، اس کو بھی وہیں بھیج دو جہاں میرا بندہ چلا گیا، تاکہ یہ بھی خوش رہے وہ بھی خوش رہے۔ تو وہ پتھر اس طرح سے زمین پر آ گیا۔ اللہ نے پتہ نہیں پتھر کی مشکل آسان کی یا پتہ نہیں آدم کی مشکل آسان کی، لیکن مجھے ایک چیز کا پتہ چل گیا، اللہ جب جنت سے کسی کی محبت میں باہر بھیج سکتا ہے تو کسی کی محبت میں جنت میں بھی بھیج سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتھر کے گریے نہیں ہے
کرے تو جنت سے زمین پر بھیجا جائے گا. تو اگر کوئی زمین پر رہ کر فخر آدم پر گریا کرے تو پھر حق بنتا ہے کہ پروردگار جب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. تو ایک مرد ہے ایک عورت ہے, دو افراد صنف کے اعتبار سے پروردگار عالم نے سلسلے کو یہاں سے آگے بڑھا دیا. اور اب جو سلسلہ آگے بڑھا تو بڑھتے 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 دنیا میں ہزاروں افراد آ گئے, مرد اور عورت کی صورت میں. دو صورتیں چلتی رہی, لیکن ہم نے یہ دیکھا اعزازات جتنے بھی آئے وہ سب مرد کے حصے میں آئے. نبی بنا تو مرد, وسیع بنا تو مرد, ولی بنا تو مرد. ایسا ہی ہے. اگر ایسا ہے تو ایسا بھی تو ہے. اگر فرعون بنا تو مرد, شداد بنا تو مرد. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے. نمرود ہے تو مرد. یعنی برائیاں دونوں طرف ہیں. آپ صرف مردوں کے اعزازات کو نہیں گنے, مردوں نے بہت سارے کام ایسے کیے ہیں جو عورتوں نے بھی نہیں کیے. اور اگر عورت کے حصے میں کوئی اعزاز نہیں آیا تو آپ اسے کوئی معمولی بات مت سمجھیں. وہ عورت ہی ہے, عورت ہی ہے کہ جب ماں نے بچے کو نہر کے حوالے کر دیا تو ایک عورت ہی تھی جس نے صندوق کو اٹھایا اور لے کر محل میں آئی. اور یہ وقت وہ ہے کہ جب بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, لیکن اسی بچے کو وہ عورت لے کر فرعون کے پاس گئی اور اس نے دیکھ کر کہا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کہا پتہ نہیں, میں تو دیکھ رہی تھی, ٹہل رہی تھی, صندوق آ گیا, کھول لیا, نکال لیا. جلاد کو آواز ہے, کہا اس کو قتل کر دو. کہا خبردار, اس کو کیوں قتل کر دو؟ چھوٹا سا خوبصورت سا بچہ. کہا اگر یہ میرے تخت کا الٹنے والا نکلا تو کہا جب رہے گا ہی ہمارے زیر سایہ, تربیت ہم کریں گے اس کی, تو کیسے ممکن ہے ہمارے تخت کو پلٹ دے گا؟ کہاں بات تو صحیح ہے. پلتے رہے پلتے رہے پلتے رہے اور ایک دن آ گیا وہ کہ تخت نہیں, اسی کو اس دریا میں ہی ڈبو دیا. یہ یہاں تک لانے والی ایک عورت, یہ جو مکہ آباد ہے یہ آباد کرنے والی ایک عورت ہے جس کے مال و دولت سے دنیا کھا رہی ہے. اس کو آباد کرنے والی عورت ہے. جانتے ہیں آپ, عرض کروں آپ کی خدمت میں, عورت ہے. اس لیے کہ ان کو تو حکم دے دیا تھا ابراہیم کو کہ آپ دور چلے جائیں. زوجہ کو لے کر دور چلے گئے, کہا ایسی جگہ جائیں جب کچھ بھی نہ ہو. تو آپ میں سے جو مکے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, پروردگار انہیں بھی زیارت نصیب کرے. تو آپ جب داخل ہوتے ہیں تبھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ جہاں یا کعبہ واقع ہے وہ بالکل ایک الگ جگہ زمین کے اندر ہے. یعنی چاروں طرف پہاڑ ہیں اور کچھ نشیب نسی ہے. لے کر چلے وہاں پر اور چلتے رہے, اور جب دیکھا کہ وہ جگہ آگے جہاں پروردگار چاہتا ہے تو وہاں چھوڑ دیا. اب حکم پروردگار یہ کہ جب آپ دو بیویاں رکھیں تو دونوں کے درمیان عدل کو قائم رکھیں. بڑا مشکل ہے دو بیویاں رکھنا, ایک ہی رکھنا مشکل ہے. دو اگر رکھیں تو عدل کو برقرار رکھنا ہے آپ نے. اب حکم پروردگار یہ آیا کہ ان کو لے کر آ گئے, تم یہاں نہیں رہیں گے. آپ نے جتنے دن یہاں گزارنے اتنے دن وہاں گزارنے. اب دو زوجہ ہیں ابراہیم کی, ہاجرہ اور ایک سارہ, ٹھیک ہے. ان کے یہاں چونکہ جب اولاد ہوئی تو ان کے دل میں یہ احساس ہوا کہ میں بے اولاد رہ گئی, ان کے اولاد ہو گئی. اس کی وجہ سے اختلافات بڑھے اور ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے جاؤ. بور تو نہیں ہو رہا, اللہ نے حکم دیا یہاں سے جاؤ. چلے گئے اور لے کر آ گئے, لیکن حکم پروردگار پھر یہ کہ یہاں نہیں رہنا ہے, اس کے پاس بھی جانا ہے. جب چلے تو وہاں پہنچ گئے تو ساحل نے فوراً سوال کیا کہ فرزند رسول یہ کہاں عراق سے چلے؟ کوفے کے رہنے والے ہیں نا, وہاں عراق سے چلے, وہاں سے چلے ہیں اور یہ مکے آ گئے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ حکم پروردگاری کہ 4 دن یہاں رکو 4 دن یہاں رکو. تو مولا 4 دن سے زیادہ کا تو سفر ہے. تو کیا ابراہیم نے ساری زندگی سفر میں گزار دی؟ چھٹے معصوم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ ساری زندگی سفر میں گزار دی, یہ خلیل خدا ہے, کوئی عام آدمی نہیں ہے. کہ جب ہاجرہ کو چھوڑ کر سارہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتے تھے تو بس آبادی سے ذرا سا دور چلتے تھے, پروردگار ابراہیم کے لیے زمین کو سمیٹ دیتا اور اگلے ہی لمحے وہ مکے میں داخل ہو جاتے ہیں. اب جب چھوڑ کر گئے
چنانچہ قرآن نے محفوظ کیا بے آب و گیا زمین ہونی چاہیے، نہ کھیتی باڑی ہو نہ پانی، کچھ بھی نہ ہو. چھوڑ کر گئے وہ سارا قصہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. بچوں کو پیاس لگی، ماں تڑپ گئی. ماں گئی پہاڑی کے اوپر جس کا نام صفا، کیونکہ پانی نظر آ رہا تھا. پانی نہیں تھا، اصل میں سراب تھا. کہ روڈ پہ آئے ہوئے کبھی آپ کو لگتا ہے پانی آ گیا، پانی نہیں سراب کہتے اس کو. صفا پہ جا کے مروہ کی طرف دیکھا، وہاں پانی نظر آیا، وہاں بھی آ گیا. دیکھا یہاں بھی، اب یہاں پہ جب وہاں دیکھا تو وہاں پانی. تو کبھی صفا سے مروہ آتی ہے، کبھی مروہ سے صفا، جو ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ 7 چکر لگائے، کیونکہ ماں نے 7 چکر لگائے، زوجہ نے 7 چکر لگائے. اس نے چکر لگائے جو مکے کی بانی ہے، اور صرف مکے کی بانی نہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے پروردگار عالم نے اس کی یاد کو ہر حاجی پہ لازم قرار دے دیا. مشی کرو صفا و مروہ کے درمیان، جیسے انہوں نے کی، کیونکہ درمیان میں کئی جگہوں پر انہوں نے قدم بڑھا کے اٹھائے، تو وہاں پر حکم میں لائٹیں لگائی ہوئی وہاں پر کہ جب اس جگہ پر پہنچے تو آپ بھی بھاگے، ایسے چلے جیسے اونٹ چلتا ہے، بڑے بڑے قدم اٹھا کر. یعنی وہ یاد برقرار رکھی پروردگار نے. اس دوران جب صفا اور مروہ کے درمیان یہ نبی کی زوجہ دوڑ رہی تھی، بچے کو پیاس کی شدت تھی، اس نے ایڑیاں رکھ دی، خدا نے زمزم کو پیدا کر دیا. یہ زمزم پہلے ہی پیدا کر دیتا. بچے کو جب پیاس لگی تو زمزم پہلے پیدا کر دیتا. لیکن پروردگار چاہتا ہے کہ ایک موقع میں دونوں کی عظمتوں کو واضح کر دیا جائے، اس کو تبرک بنا دیا جائے، اس کو لازمی جز قرار دے دیا جائے. زمزم پیدا ہوا پہاڑوں کے بیچ میں جہاں پانی کا تصور ہی نہیں. اب جب چشمہ ابلا، پانی بہا، پرندوں کی نظر پڑی. تاریخ ہے یہ، پرندوں کی نظر پڑی. پرندہ جب اترتا ہے زمین پر، بالخصوص جنگل اور صحراؤں میں، تو دوسرے پرندے جو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جس انداز سے زمین پر اتر رہا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں جہاں یہ اتر رہا ہے وہاں پانی ہے. اب پرندوں کو دیکھا دیکھی سارے پرندوں نے اس چشمے پر اترنا شروع کر دیا. اس زمانے میں جو لوگ سفر کے لیے قافلے لے کر نکلتے تھے، جب ان کے پاس پانی ختم ہوتا تھا تو وہ تلاش کے لیے زمین کو نہیں دیکھتے تھے، وہ تلاش کے لیے پرندوں کو دیکھتے تھے. جہاں پرندے غول در غول اتر رہے ہوتے تھے تو قافلے والے سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پر پانی ہے. آگے بھی کچھ سناؤ. ادھر بچے کی رگڑ سے پانی پیدا ہوا، پانی کو دیکھ کر پرندوں نے اترنا شروع کیا، پرندوں کو دیکھ کر قافلے والوں نے آنا شروع کیا. اب جو قافلے والے وہاں پر آئے تو دیکھا ایک چشمہ ابل رہا ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے. اس سے انہوں نے بات کرنا شروع کی تو ان کو زبان نہیں آتی. وہ ان سے کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. بہت توجہ سے سنیے گا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ان کو ان کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو ان کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر قافلے والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ چشمہ ابل رہا ہے. اب آپس میں لوگ کہہ رہے ہیں اتنے عرصے سے گزر رہے تھے، کبھی یہاں پر چشمہ نہیں تھا، اب یہ چشمہ کیسے آ گیا؟ سمجھ سے باہر ہو گئی بات. کچھ دن رکے، جتنا پانی بھرنا تھا بھرے، چلے گئے. آگے ملے ایک اور قافلہ پریشان، بھیا پانی نظر نہیں آ رہا. کہا وہاں چلے جاؤ، وہاں پر پانی ہے. وہ بھی آ گیا، اس نے دیکھا، ان سے بات کی، ان کو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، انہوں نے بات کی، ان کو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. دونوں کو ایک دوسرے کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اب ماں اور بیٹا یہاں پر ہے، چشمہ ابلتا ہوا ہے، پرندے اتر رہے ہیں، قافلے مسلسل آتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، یہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں. جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اپنے حصے کا بھی لے کر چلے جاتے ہیں. کچھ قافلے والوں نے یہ طے کیا کہ جب اتنے سارے ہی قافلے والے یہاں پر آتے ہیں تو یہ بڑی بہترین جگہ ہے بزنس کرنے کے لیے. اگر یہاں پر کوئی چھوٹا موٹا ہوٹل کھول لیا جائے تو یہاں پر آنے والوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، کیونکہ جنگل میں ضرورت پوری کی جائے گی تو مہنگی ہوگی، مہنگے دام سستی چیز بک جائے گی. اس طرح سے کاروبار بھی چل جائے گا، پانی بھی چل جائے گا. انہوں نے دکان لگا دی. اب دکان لگا دی تو روز تھوڑی آئے گا دکان پر، تو ایک جھوپڑی بھی لگا دی. پہلے ایک تھی، اب 2 ہو گئی. جیسے دوسری جھوپڑی لگی تو اب پردے کا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ وہاں ایک ماں اور ایک بیٹا ہے. جب پردے کا مسئلہ ہوا تو فوراً ایک پردہ ڈال دیا. یہ پردہ ایجاد کیا ایک عورت نے.
اس سے پہلے ذمہ داری کا لفظ استعمال کیا میں نے اس لیے شروع میں، اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہوگا آپ کے پاس، اس سے پہلے کہیں اس طرح کے پردے کا تصور نہیں تھا. سب سے پہلے ایجاد کیا ایک عورت نے. اب جو وہ مکان بن گیا، 1 سے 2 مکان ہو گئے، اس کے درمیان 2 افراد، ان کے درمیان 2-4 افراد. اب یہاں دیکھا دیکھی لوگوں نے گھر بنانا شروع کر دیے. آبادی کی ابتدا ہوئی ایک عورت کی وجہ سے. اور صرف اتنا نہیں ہوا، اب جب یہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی زبان کو سمجھ نہیں پاتے. تو اس عورت نے کیا کیا؟ ایسا کام کیا جو دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک چیز سامنے رکھتے ہیں، اس چیز کو ایک نام دیتے ہیں، وہ تم بھی بولو گے ہم بھی بولیں گے. کیونکہ نہ تمہیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہے نہ ہمیں تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے. اب تمہاری زبان میں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہماری زبان میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. آؤ اس کا ایک دوسرا نام رکھتے ہیں. کیا کہ اس کو گلاس کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب اگر ان کو گلاس چاہیے تو یہاں کے دروازے پر کچھ بھی کہہ رہے، گلاس سمجھ میں آ گیا. وہ ان کے دروازے پر آ کر کچھ بھی کہہ رہے، گلاس سمجھ میں آ گیا. ایک چیز کا ایک نام ایجاد ہو گیا. یہ بہت سارے چیزوں کے لیے بہت سارے الفاظ ایجاد ہوتے چلے گئے. جب اتنے زیادہ الفاظ ایجاد ہو گئے تو اس عورت نے اس زبان کا ایک نام رکھ دیا جسے عربی کہا جاتا ہے. عربی ایجاد کرنے والی ایک عورت. اس سے پہلے عبرانی تھی، عربی نہیں تھی. ایجاد کر دیا کس نے؟ ایک عورت نے. اور سلسلہ بڑھتے 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 مکہ ایک شہر بن گیا. آج آپ جائیں تو اس کی رونق ہی الگ، مکے کی. یہ اعزاز کس کے حصے میں آیا؟ عورت کے حصے میں. اللہ نبی کو بھیجنا چاہ رہا تھا مگر اس وقت روئے زمین پر کوئی عورت ایسی نہیں تھی، کیونکہ شرط ہے کہ عورت کا درمیان میں ہونا ضروری ہے. ایک طرف زوجہ ایک طرف عورت. پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیجا، کہا جاؤ اس وقت ایک ہی عورت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. مجبوری یہ ہے کہ اس کے پاس شوہر نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم بھیجنا چاہتے ہیں. آیا فرشتہ اور آ کر کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی النساء العالمین. اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا، اللہ نے تمہیں چن لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو جب پروردگار بھیجے گا تو ہر زوجہ کی آغوش میں نہیں بھیجے گا، نہ ہر عورت کی آغوش میں بھیجے گا، بلکہ پہلے پروردگار اس کے لیے والدہ کو چنے گا پھر بھیجے گا. کیونکہ اس سے پہلے جو سلسلہ تھا وہ پروردگار نبیوں کو وحی کرتا تھا، تو اس لیے اتنی شد و مت کے ساتھ قرآن میں ملے گا نہیں آپ کو. لیکن عورت کے ساتھ یہ پہلا مرحلہ تھا، اسی لیے پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیج کے کان میں کہلوایا بھی اور اس کو قرآن مجید میں محفوظ بھی کروا دیا کہ نبی کے ذریعے سے جو وحی کر دی کہ اس کو انتخاب کر لو. تو انتخاب کر لیا، اسی سے دوسرا نبی آ گیا. لیکن یہاں چونکہ شوہر نہیں تھا، بات واضح ہے، یہاں چونکہ شوہر نہیں تھا اس لیے براہ راست کلام کیا پروردگار نے، کہا کہ اس سے کہو ہم نے تمہیں چن لیا اس لیے کہ ہم تمہاری آغوش میں ایک نبی کو دینا چاہتے ہیں. اس کا مطلب اگر نبی ایک ہادی، ایک رہبر، ایک رہنما پروردگار عالم اگر بھیجنا چاہ رہا ہے اور زمانے میں افراد ایسے نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تنہا اگر عورت بھی ہو اور اس کردار کی مالکہ ہو تو پروردگار بغیر شوہر کے بھی اس کے یہاں نبی کو بھیج دیتا ہے. یہ عورت کی عظمت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس زمانے میں اس وقت کوئی مرد اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ مریم کی برابری کر سکتا. اس کا مطلب یہ تو طے ہو گئی بات کہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ مرتبے میں عورت زیادہ تھی، مرد کم تھا. نہ جانے آپ نے کیا سنا. اگر ہوتا تو وہ مریم کا شوہر ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن کتنے آدمی رہے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن جتنے بھی آدمی تھے اس زمانے میں، جتنے بھی مرد تھے، کوئی اس قابل نہیں تھا کہ وہ مریم کی برابری کر سکتا. مگر چونکہ اس نے نبی کو بھیجنا تھا تو سب سے زیادہ طیب، طاہر، پاکیزہ اگر کوئی نظر آئی تو مریم نظر آئی. کتنی طیب، کتنی طاہر، کتنی پاکیزہ، اتنی
तय्यब व ताहिर व पाकीज़ा, कि जब फरिश्ते ने तो कहा, कहने लगी कि है ये कैसे हो सकता है? ये सुना हुए किससे सारे आपको, ये कैसे हो सकता है? मैं तो शादीशुदा ही नहीं था, परवरदिगार जिस तरह देना चाहता दे दिया। कहा दे तो देगा, लेकिन मैं तो यहाँ रहती हूँ, जब बाहर जाऊंगी लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगी? खुदा ने कहा घबरा, कुछ भी नहीं कहना, बोलना मैंने चुप का रोजा रखा, जो कहना है बच्चे से पूछे। तो मरियम, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, माशाल्लाह आप सब जो है मंदिर से सुनने वाले पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपने सुना भी नहीं होगा कभी, किताब में पढ़ा भी नहीं होगा कभी, कुरान के तर्जुमे किसी हाशिए में भी नहीं लिखा हुआ कि जब फरिश्ते ने कहा कि आप कह दीजिएगा इस बच्चे से पूछ लो, तो मरियम ने घबरा के कहा होगा। ये कहीं नहीं मिलेगा कि मरियम ने घबरा कर कहा कि बच्चा कैसे बोलेगा। मसलन में आपसे कौन चाहिए, कोई मसला नहीं, पुलिस वाले रोके तो मेरा नाम ले दिएगा, तो आप हंसेंगे नहीं यार क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, वास्ता ही नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स हो और वो आपसे कहे तो शायद आप पूछेंगे भी नहीं, बल्कि कोई रोक भी लेगा तो उसको तारुफ करा देंगे, तो फला मेरा भाई है, ऐसी होगा। इसका मतलब यह है कि मरियम इस दर्जे पर है कि कुदरत के मामलात को जानती है। अल्लाह अकबर, तकरीर खत्म होने जा रही है। कुदरत के मामलात को जानती है कि फरिश्ता कह रहा है कि आप पे आंच नहीं आएगी, अगर लोग आपसे सवाल करें तो आप कहेंगे बच्चा बोलेगा। अब इस दरमियान में परवरदिगार आलम मरियम का एतमाद देखना चाहता है, औरत का ईमान देखना चाहता है। सबसे बाईमान औरत यही है, सबसे पाको पाकीज़ा औरत यही है। बस आसार जाहिर हुए, हुक्म परवरदिगार आ गया कि मरियम हमने तुम्हें चुना तो है, तुम्हारा इंतखाब किया तो है, तुम्हारी आगोश में हम एक नबी भेजने वाले तो हैं, सब कुछ है, मगर ये विलादत गाह नहीं है। कब परवरदिगार तो क्या करूँगा, यहाँ से बाहर जाओ। हाँ, इम्तियाज याद रखिएगा, आगे चल के आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, ये एक बहुत बड़ा इम्तियाज भी था कि यहाँ से बाहर जाओ। बाहर निकल गए, अल्लाह ने जमीन को समेट दिया, थी बैतुल मुकद्दस में, आगरी इराक, वहां विलादत हुई, खजूर खाई, वहां से चली, अल्लाह ने जमीन को समेट दिया, फिर बैतुल मुकद्दस में आ गए। अब खुदा ने कहा बाहर जाओ। अब ये बाहर जो जाओ, ये लेकर जा रही है बच्चे को, सामने है यहूदी, दुनिया के इंतहाई शरारती लोग आज तक, उनके सामने परवरदिगार भेज रहा है किसको? मरियम को, यानी एक औरत को। इसका मतलब यह है कि इस वक्त यहूदियों से मुकाबला करने वाला कोई मर्द नहीं है, एक औरत है जो सारी दुनिया के मर्दों से मुकाबला करेगी, सारी दुनिया की बातिल कुव्वतों से टकराएगी। और उसका ईमान देखने के लिए परवरदिगार आलम ने कहलवा दिया कि आप मत घबराएं। अब जब लेकर चली और सामने से यहूदी देखते हुए आए तो कहने लगे अरे ये क्या हो गया, तुम तो ऐसी नहीं हो, तुम्हारी तो वादा भी ऐसी नहीं है, ये तुमने क्या कर दिया? खबरदार ऐसी बातें नहीं करो। कहा तो ये बच्चा कहां से आ गया? कहा इसी से पूछो। वो पूछ रहे बच्चा कहां से आ गया, तो कहते अल्लाह ने दिया, कह दो अल्लाह ने दिया है। मगर नहीं, अल्लाह इससे पहले बच्चों से कहलवा चुका था ताकि लोगों के जहन मजबूत हो जाए कि बच्चा बोलता है, बच्चा बोलता है। यूसुफ के किस्से में बच्चे से बुलवा दिया था, असहाबे उखदूद में बच्चे से बुलवा दिया था। ये दो बच्चे हैं तारीख में जिन्होंने झूले से बोला, एक ने आगोश मादर से बोला, एक ने झूले से बोला। अब कोई सुनेगा तो जैसे आपको ये बातें नहीं लग रही, ऐसे उनको भी नहीं लगेंगी। क्या बात सुनी हुई बात है, ये सब बोले। परवरदिगार ने उनके लिए तजर्बा पहले करवा दिया। लेकिन मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ईसा से बुलवाकर और मरियम के आगोश में ईसा को भेजकर परवरदिगार किसी और फजीलत के लिए राह हमवार कर रहा था, ताकि वो फजीलतें जब सामने आए तो लोगों को परेशानी ना हो। तो कह देते कि अल्लाह ने दिया, ये नहीं कहा। कहीं बच्चा कहां से आता, इसी से पूछो। अच्छा, किसी ने ये कहा ही नहीं कि बच्चा कैसे बोलेगा, क्योंकि सुन चुके कि बच्चा तो बोलता है। जो पूछता है बच्चे से पूछो। अब लोगों ने बच्चे की तरफ देखा ही था, बच्चा बोलने लगा। अब इस सवाल का जवाब दीजिए,
اگر مریم چپ رہتی تو کیا عیسیٰ بولتے؟ نہیں بولتے، کبھی بھی نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ اس وقت مریم سے زیادہ بامرتبہ بلند مرتبہ کوئی خاتون ہے ہی نہیں. یہ بولے گی تو بچہ بولے گا. اللہ اکبر. نہیں غور نہیں کیا آپ نے؟ اللہ نے فرشتے سے کہلوایا کہ جب لوگ پوچھیں تو کہہ دے گا کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو. تو مریم نے نہیں پوچھا تھا کہ یہ بولے گا بھی یا نہیں. مریم نے کہا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کا مطلب اب جب یہ بولے گی تو یہ بولے گا، ورنہ تو کوئی بھی کھیلتا کودتا بچہ اللہ ظاہر کر دیتا. اور لوگ اس سے پوچھتے بھائی آبادی میں نیا بچہ کس کا آ گیا؟ تو بچہ بولنے لگتا انی عبداللہ آتینی الکتاب وجعلنی نبیا. ایسا نہیں ہوا. اللہ نے ایک عورت جو شادی شدہ نہیں تھی اس کی آغوش میں نبی کو بھیجا اور لوگوں کے درمیان واضح کر دیا کہ اب آپ کہیے. تو جب مریم نے کہا کہ اس سے پوچھ لو، لوگوں نے بس دیکھا اور عیسیٰ نے کلام کر دیا. لوگ مطمئن بھی ہو گئے. لوگ مطمئن بھی ہو گئے. اس کے بعد کہیں تاریخ میں نہیں لکھا ہوا کہ لوگوں نے کہا نہیں مریم یہ کیا جادو کر رہی ہو. جادوگر بھی نہیں کہا. آج تک تاریخ جس نے لکھی سب نے ان باتوں کو محفوظ بھی کیا. کیوں؟ پروردگار چاہتا تھا کہ اب جب ہم ایک عورت کو اپنے گھر سے نکال کر اپنے نبی کو بھیج کر فضیلتوں کو لکھوا رہے ہیں اور محفوظ کروا رہے ہیں تو لوگوں کو جانچنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ذہنوں میں محفوظ ہے، تاکہ اب جب کل کو کسی کے گھر سے عورت کو بلوا کر اپنے گھر میں داخل کریں گے اور وہاں پر ایک بچہ ظاہر ہوگا تو یہ بچہ لے کر جب عورت میرے گھر سے جائے گی تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا. بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب یہ لے کر چلے اور قصہ ختم ہو گیا. ایک عورت اس زمانے میں جتنے بھی لوگ، ایک بات آپ سے پوچھوں، پوچھ لوں، کیا کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس زمانے میں زمین اللہ کی حجت سے خالی رہی؟ نہیں. مریم کے زمانے کا معاملہ کچھ اور ہے. مریم کے زمانے میں حدیثیں ہیں کہ مریم کا کوئی ہمسر نہیں تھا. حجت خدا ضرور تھا، لیکن اس کا مطلب یہ یاد رکھیے گا. دیکھیں میری بات میں مختلف انداز سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا اور مجلس ختم بھی ہو گئی. مریم موجود ہے. زمین کسی بھی وقت آدم سے لے کر اور آج تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب حجت خدا سے خالی نہیں ہو. اس لیے کہ زمین جس دن حجت خدا سے خالی ہوگی اسی دن قیامت آ جائے گی. یعنی زمین کا باقی رہنا وجود حجت خدا کی دلیل ہے. بس اتنا کہنا کافی ہے. تو مریم کے زمانے میں کیا حجت خدا نہیں تھی؟ مگر اللہ نے کہلوایا کہ ان کے برابر نہیں تھی. اللہ اکبر. کچھ کہہ دیا میں نے آپ کی خدمت میں. تھی مگر ان کے برابر نہیں تھی، کم تر تھی. اس کا مطلب ہے حجت خدا ہے مگر مرتبے میں مریم زیادہ ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ عورت کم مرتبہ ہوتی ہے ہمیشہ؟ نہیں. ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ حجت خدا سے بھی مریم اوپر پڑ گئی. پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ جواب وہی آئے گا کہ مریم کو حجت خدا سے مرتبہ زیادہ دیا اسی لیے ہے تاکہ جب فخر مریم کو بھیجوں اور فرشتہ نازل ہو تو لوگ سن کے گھبرائے نہیں. لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ جب مریم حجت خدا سے بڑھ جاتی ہے تو یہ تو فخر مریم ہے. اب ایسا تو ہوگا ہی کہ جب یہ دربار میں آئیں گی تو رسالت نہ صرف جگہ چھوڑے گی بلکہ دوڑ کے جائے گی، استقبال بھی کرے گی، ہاتھوں کو چومے گی. اب بات سمجھ میں آئی. اور جب ان کو بھیجا جائے گا تو یہ کہلوایا جائے گا اگر علی نہ ہوتے. اللہ اکبر. حدیث پوری آپ نے سنی ہوئی ہے. فرمایا اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ تھا. آدم اور غیر آدم دونوں میں مکمل حدیث یہ ہے، آدم اور غیر آدم دونوں میں
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ظاہراً دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کی صورت میں علی کو، مگر رسول اللہ نے فرما دیا کہ صرف اور صرف اتنا نہیں ہے کہ آدم کی صورت میں، چاہے آدم ہو چاہے غیر آدم ہو، کسی بھی صورت میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو علی کی فاطمہ کی برابری کرنے والا ہو۔ اس کا مطلب ایک لمحے میں اگر علی کو درمیان سے ہٹا دیں، ساری کائنات ایک طرف، فاطمہ تنہا ایک طرف، یہ فاطمہ بھی ایک عورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آگے کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بات یہاں تک لے آیا۔ فاطمہ ایک عورت ہے، پروردگار عالم نے درجہ بدرجہ مرد اور عورتوں کو بھیجا، جس زمانے میں جس سے جیسا کام لینا تھا اس زمانے میں ویسا ہی فرد بھیجا۔ آدم کے زمانے میں جتنا کام آدم سے لینا تھا آدم کو بھیجا، زمانہ تبدیل ہوا تو اس نے اپنے خزانے سے نوح کو بھیجا، زمانہ تبدیل ہوا تو اس نے اپنے خزانے سے ابراہیم کو بھیجا، اس زمانے کے اعتبار سے ہاجرہ کو بھی بھیجا، سارہ کو بھی بھیجا، حوا کو بھی بھیجا۔ اب زمانہ ایسا تھا کہ پروردگار عالم کے خزانے میں اس وقت اس زمین پر مقابلہ کرنے کے لیے ایک مریم تھی، انہیں بھیج دیا، زمانہ آگے بڑھا، رسول خدا کو بھیجا۔ اب چونکہ رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اب سلسلے کو ڈاٹ لگا دیا جائے، سب سے آخر میں جس کو بھیج رہا ہے وہ ایسا فرد چنا۔ ایک سوال پڑھیں گے، ایک ایسے فرد کو چنا ہے پروردگار نے کہ جس کی زندگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے بس آخری ہو جائے، صحیح ہے؟ رسول خدا سے لے کر امام زمان تک، تو تھوڑا زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں لیکن بات ختم نہیں ہوگا۔ امام زمان تک کتنے افراد بنتے ہیں؟ ہاں 13 بنتے ہیں۔ میں معصوم نہیں پوچھ رہا کتنے ہیں، رسول خدا سے امام زمان تک 13 افراد، نبوت سے فوراً امامت اور امامت سے علاقہ ہے۔ لیکن جب آپ بچوں کو سکھاتے ہیں معصوم 4، اس میں ایک عورت ہے، 13 مرد ہیں، ان 13 مردوں میں ایک مرد ایسا ہے جو خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، فخر موجودات ہے، سبب کائنات ہے۔ ایسا ہے؟ تھکا ہے آپ لوگ؟ مجلس ختم ہو گئی ہے تو کل کے لیے بات چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے، ان 13 مردوں میں ایک رحمت للعالمین، ایسا ہی ہے، ان 13 مردوں میں ایک ایسا ہے جو سید الاوصیاء ہے، ایسا ہی ہے، انہی 13 مردوں میں ایک ایسا جو خانہ خدا میں پیدا ہوا ہے، انہی 13 میں ایک ایسا جو سید الصابرین ہے، انہی 13 میں ایک ایسا جو سید الساجدین ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک پہلے سے لے کر 13ویں تک یہ سارے سید، یہ سارے سردار، تنہا ایک عورت ہے۔ پروردگار کے ماجرا کیا ہے؟ جب سید الانبیاء ہے تو برابر میں مقابلے میں ایک عورت ہونی چاہیے، جب سید الاولیاء ہے تو برابر میں مقابلے میں ایک عورت ہونی چاہیے، جب سید الصابرین ہے تو برابر میں مقابلے میں ایک عورت ہونی چاہیے، جب سید الساجدین ہے تو برابر میں ایک عورت ہونی چاہیے۔ عجب نہیں، جواب پروردگار ہے، خبردار، کیا تو نے دیکھا نہیں ایک فاطمہ کو بھیجا تو ہے جو جواب مصطفیٰ بھی ہے، جواب مرتضیٰ بھی ہے، جواب حجت دورہ بھی ہے۔ ایک عورت ہے 13 مردوں کے برابر۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس زاویے سے دیکھو گے وہ زاویہ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، 18 برس کی زندگی اور اتنی مکمل زندگی کہ صرف 13 مردوں کی زندگی کو نہیں سمو لیا، آدم سے خاتم تک کو سمیٹ دیا، خاتم سے امام زمان تک کو سمیٹ دیا۔ جہاں ساری گردشیں آ کر سمٹ جائے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، اور جس کے استقبال میں رسول کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔
بات ختم ہو گئی. اتنی زیادہ، اس سے آگے کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اس کے باوجود ایک موقع ایسا ہے کہ یہ نبی اپنی بیٹی کے گھر پر آئے، نماز ختم کر کے آئے، دروازے پر دستک دی. ساتھ میں جو موجود ہیں انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اتنی آہستہ سے، کہ تمہیں نہیں معلوم اتنی آہستہ سے میں نے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ کا ڈر ہے. کس بات کا؟ کہ اس بات کا ڈر ہے کہ میں زور سے اگر دروازہ کھٹکھٹاؤں تو کوئی فاطمہ ڈر نہ جائے، میں اپنی بچی کو خوف زدہ نہیں کرتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا آہستہ سے دستک دی جائے. اللہ اکبر. بات واضح ہو گئی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. کل شب شہادت ہے، تفصیل سے مسائل آپ کو سناؤں گا، صرف 2 جملے سنیے گا. اس لیے آہستہ سے دستک دی، فاطمہ ڈر نہ جائے. کیا مقام ہے اس دروازے کا کہ نبی اگر دستک دیں تو آہستہ سے دیں، کہیں فاطمہ ڈر نہ جائے. مسلمانوں نے کیسا اجر رسالت ادا کیا کہ دروازے پر صرف کھٹکھٹایا نہیں گیا بلکہ دروازے کو جلا دیا گیا. جلایا بھی کیسے؟ ایک ہجوم ہے، ہجوم آیا دروازے پر اور آنے کے بعد لکڑیوں کو جمع کیا، دھمکی دی، تکرار کی، بار بار علی کو باہر نکالا، علی کو باہر نکالا. اگر علی کو باہر نہیں نکالا تو ہم اس گھر کو جلا دیں گے. جب اتنا کہا تو خانہ سیدہ سے ایک آواز آئی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس گھر کے اندر حسن اور حسین بھی رہتے ہیں؟ باہر کسی نے کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں گھر کے مکینوں سمیت جلا دوں گا؟ جب تجھے معلوم نہیں یہ فاطمہ کا گھر ہے؟ تو جانتے جواب کیا دیا؟ کہ ہوا کرے کسی کا گھر، اگر علی کو نہیں نکالا تو میں خدا کی قسم، یہ لفظ تاریخ ہے، کہ خدا کی قسم میں اس گھر کو گھر کے مکینوں سمیت جلا دوں گا. یہ سنا، سب نے سنا. فاطمہ خاموش، باہر مجمع خاموش. کچھ دیر گزری، نبی زادی کو محسوس ہوا کہ شاید دروازے کو جلا رہے ہیں. دھواں اٹھنا شروع ہوا. عرب کا دستور، جیسے گھر کے دروازے کے آگے پردہ ڈلتا ہے، گھر کے دروازے کے آگے ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے تاکہ بے پردگی نہ ہو. جب سیدہ نے دھوئیں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر ایسے کھڑی ہوئی کہ آپ کی پشت پہ دروازہ ہے، اور دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا دیا، دیوار پہ سہارا دے دیا، طاقت کو جمع کر لیا تاکہ اگر دروازہ جل بھی جائے تو لوگ گھر میں داخل نہ ہونے پائے، کسی طرح سے علی کو ساتھ لے جانے نہ پائے. مگر جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ جب دروازہ جلا اور کمزور ہوا تو اس ملعون کے غلام نے آگے بڑھ کر دروازے پہ لات ماری. دروازے پر جیسے لات لگی دروازہ کمزور ہو گیا. آپ کی زحمت تمام کر دی گئی. دروازہ کمزور ہوا مگر گرا گیا. تو جانتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں دروازہ گرایا نہیں، دروازے کو گرایا گیا. اس لیے کہ جیسی دروازہ کمزور ہوا اس نے اپنا پیر اٹھایا اور جلتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پہ رکھ دیا. چوکھٹ پر رکھنے کے بعد دروازے کو اتنی شدت سے دبایا گیا. آپ رو دیے، مجلس ختم ہو گئی. خدا غم سیدہ، اولاد سیدہ کے غم کے علاوہ کسی غم میں نہ رلایا. مجلس ختم ہو گئی. جانتے کیا ہوا؟ جب دروازے کو اتنی شدت سے دبایا تو ایک میخ ہے جو در اور دیوار کو روکے ہوئے ہے، مگر جب دروازے کو دھکا دینے کی شدت بڑھی تو اس میخ نے دیوار کو چھوڑ دیا. بس دیوار کا اس میخ نے چھوڑنا تھا کہ وہ میخ فاطمہ زہرا کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی. اس میخ کا پیوست ہونا تھا کہ نبی زادی نے چیخ کر کہا فیضا الیہ الیہ. اور فیضا ذرا جلدی دوڑ کر تو آ، میرا محسن شہید ہو گیا. نبی زادی گری، چلتا ہوا دروازہ گر گیا. کسی نے سلمان سے پوچھا، سلمان کیا واقعا دروازہ گرا دیا تھا؟ امامہ پھینک دیا. کہ خدا کی قسم اگر دروازہ چلا ہوتا میں کبھی روتا نہیں. اگر دروازہ چلا نہیں، ارے چلتا ہوا دروازہ تھا.
اس قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما پروردگار بحق محمد اور آل محمد ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار دے ان آنسوؤں کو باعث نجات قرار دے پروردگار بحق محمد اور آل محمد بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس آبادی میں رہنے والے تمام مومنین و مومنات کو زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما پروردگار بحق محمد اور آل محمد بروز محشر شفاعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نصیب فرما پروردگار بحق محمد اور آل محمد زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما آئین آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اپنے آقا کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسن